فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صلوات بھیجے پر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر حمیدہ بانو صاحبہ بنت مجاور حسین صاحب، طاہر حسین صاحب مرحوم، عشرت حسین صاحب مرحوم، ابن اصغر حسین صاحب مرحوم، تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید. مجلس جو ہے وہ ماں، باپ اور چچا ان تینوں کے سارے ثواب کے لیے ہے، کیونکہ ایک مختصر سی مدت میں یہ تینوں حضرات دنیا سے رخصت ہوئے اور اب جو اولادیں ہیں وہ ایک ساتھ یہ مجلس برپا کر رہی ہیں. ماں باپ کا مرتبہ اور چچا کا مرتبہ بھی بہت بلند. ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت زیادہ تفصیل بیان ہو. قرآن مجید میں بھی بے انتہا تاکید ماں باپ کے سلسلے اور بے شمار حدیثیں ہیں ماں باپ کی، بے شمار حدیثیں ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. خود قرآن مجید میں بھی ہم کو کسی موضوع کے اوپر اتنی مسلسل آیتیں کم ملیں گی کہ جو ماں باپ کے سلسلے. صرف یہی نہیں، قدرت نے عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، عجیب انداز کہ جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں وہاں ماں باپ کا تذکرہ ہے. قرآن میں اکثر مقامات پر آپ کو ملیں گے کہ جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، ساتھ ہی ساتھ متصل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو. اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تعظیم و تکریم، ماں باپ کی خدمت بالکل متصل اور جڑی ہوئی. اسی طرح سے ایک مقام پر اعلان ہو رہا ہے کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. حضرت اعلان فرما رہی ہے میرا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد فوراً جڑا ہوا ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرو. انشکر لی ولے والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. یعنی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ متصل ماں باپ کا ذکر. گویا قدرت یہ جتانا چاہتی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو تمہیں میری عبادتوں کا اس وقت تک سلیقہ ہی نہیں آ سکتا جب تک ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے. اگر عبادت کا سلیقہ سیکھنا ہے تمہیں تو ماں باپ کی خدمت کرو، تب میری عبادت کا سلیقہ آئے گا. صلوات بھیجے محمد. علماء نے بہت سے پہلو لکھے ہیں کہ آخر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیوں کیا ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ موقع نہیں تمام پہلو. 2-1 چیزیں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں کہ اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر، اپنے تذکرے کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ.
اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت. کیا مصلحت ہے قدرت کی اور کیا مشابہت ہے. کوئی ہلکی سی مشابہت ہوگی تبھی قدرت نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ اور اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا. تو واقعی اس کے بہت کئی صفتیں ہیں کہ اس کا ہلکا سا اثر ماں باپ کے اوپر آتا ہے. اللہ کی جو صفات ہیں اس کے ہلکا سا عکس ماں باپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جو نعمتیں ہم کو دیتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. ایک سلوات بھیجے. ہمیں جو نعمت وجود عطا کی اس نے اس میں اس کا کوئی نفع نہیں. اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. ہم جو اس کی عبادتیں کرتے ہیں عبادتیں کریں تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نہ کریں تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ہمارے سجدوں سے نہ اسے کوئی فائدہ نہ سجدے نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان ہے. تو ہماری سبب سے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا مگر اس کی نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں. اس کا کرم اس کا لطف ہم پر ہمیشہ رہتا ہے. ہم اسے نفع نہیں پہنچاتے مگر یہ کہ اس کا لطف و کرم رہتا ہے. تو وہ جو اپنا لطف کرتا ہے ہم پر جو کرم کرتا ہے وہ کسی نفع کے لیے نہیں کہ ہم کو کوئی نفع پہنچ جائے گا اس کو کوئی نفع پہنچ جائے گا. اسی طرح سے ماں باپ جو اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت میں کوئی نفع کی لالچ نہیں ہوا کرتی. ایک سلوات بھیجے بلند آواز کہ یہ اولاد ہمیں کوئی نفع پہنچا دے گی, یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے گی. ہرگز ماں باپ کے ذہن میں اولاد کے سلسلے میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا. تو اسی لیے قدرت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا. اور دوسرا پہلو یہ ہے, پوری توجہ, دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کو چاہے سجدہ کرو چاہے نہ کرو. ایسے ہیں جو دشمن خدا ہیں, تو اگر خدا کا دشمن ہے تو پھر نعمتیں سلب ہو جانا چاہیے, پھر اسے نعمتیں اللہ کی نہیں ملنا چاہیے. پوری زندگی کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا مگر نعمتیں ویسے ہی مل رہی ہیں. رزق اسی طرح سے مل رہا ہے, اللہ کا کرم اسی طرح سے ہے, اللہ کا لطف اسی طرح سے. پالنے والے یہ تیرا منکر ہے, تجھے نہیں مانتا, تیرا دشمن ہے یہ. مگر قدرت کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ اگر دشمن خدا ہے, اگر منکر خدا ہے, اگر سجدوں کا منکر ہے تو نعمتیں سلب ہو جائے اس سے. اور واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس وقت فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں. تو جناب موسیٰ جب مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو بارگاہ الہی مرض کرتے ہیں کہ پالنے والے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے, اپنے کو خدا کہہ رہا ہے. پالنے والے ابھی اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے گا, ابھی ہواؤں کو حکم دے دے کہ سانس بن کر اندر داخل نہ ہو, 1 سیکنڈ میں دم گھٹ جائے گا, ساری خدائی کا بھرم ابھی نکل جائے گا. پانی کو حکم دے دے کہ پیاس نہ بجھائے, کھانے کو حکم دے دے کہ غذاؤں کو حکم دے دے کہ جسم کا جز نہ بنے, ابھی خدائی جھوٹی خدائی کا بھرم کھل جائے گا. تو جواب ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے, تو قدرت کی طرف سے آیا تھا, آواز آئی تھی, اے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ اپنی بندگی بھول گیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت بھی بھول جاؤں؟ وہ اس کی کوتاہی ہے کہ وہ اس طرح سے نعمتیں پانے کے بعد بھی اپنے رب کا انکار کر رہا ہے, اور یہ میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد بھی میری نعمتیں اسے ملتی رہیں. صلوات بھیجے پر محمد. بس یہی ہلکی سی جھلک ماں باپ ابھی آ جاتی ہے, اللہ کے صفت کی ہلکی سی جھلک ماں باپ میں آتی ہے کہ لاکھ اولاد اذیت پہنچائے, کوئی خدمت نہ کرے, لیکن ماں باپ کی محبت میں کمی نہیں آتی, ان کی دعاؤں میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے بعد بھی وہ اپنی اولاد کو دعائیں دیتے رہتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. ظاہر کہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی سخت منزل ہے کہ جس وقت اولاد کی شادی ہو جاتی ہے, وہ بیٹا کہ جیسے ارمانوں سے پالا تھا, بیٹیاں تو پھر بھی محبت کرنے لگتی ہیں, محبت کرتی رہتی ہیں, خدمت کرتی رہتی ہیں, مگر مصیبت بیٹوں کی ہوتی ہے.
ادھر شادی ہوئی، ادھر اہلیہ محترمہ تشریف لائیں، ادھر سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے الگ کیا انہوں نے، پہلی ڈیوٹی ان کی یہ ہوتی ہے، پہلا ان کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سے الگ کیا. کہاں یہ بوجھ ہے ہم پر، کہاں یہ فالتو کا خرچ ہے. نہیں نہیں، آپ یاد رکھیں کہ وہ اولاد جو ماں باپ کے حق کو نہ ادا کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. ہاں، زوجہ کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، اولاد کے حقوق کرنا واجب، ادا کرنا واجب ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا بھی واجب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے حقوق کو نظر انداز کر کے اور اس کے بعد صرف اور صرف اولاد کے ہو جائے اور صرف اور صرف اپنی زوجہ کے ہو جائے. ان کے ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، بوڑھی عورت لڑکھڑاتے قدموں سے آ رہی دروازے کے اوپر، کیا بات ہے، کوئی آپ کی اولاد نہیں، کیا آپ کو کوئی بیٹا نہیں؟ یہاں تک کہ کہا ان بوڑھی خواتین نے کہ 4 جوان بیٹے ہیں ہمارے، 4 جوان بیٹے. ارے جوان بیٹے 4 اس کے بعد آپ در در بھٹک رہی ہیں. کہ جب سے شادی ہوئی ہے کوئی فکر نہیں ہماری، ہم فاقے سے انہیں کوئی خبر نہیں، ہم پھوکے انہیں کوئی خبر نہیں. تو یاد رکھیں کہ بہرحال معذرت کے ساتھ جملات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے اولادوں کے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی جگہ نہیں، ایسی اولادوں کے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بیوی تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، یہ ماں باپ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے. ایک سلوات بھیج دو. یہاں تک کہ حکم ہے، دیکھیے عجیب منزل ہے، میں نے کہا وقت زیادہ نہیں لینا ہے، عجیب منزل ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اولاد بوجھ سمجھنے لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے اولاد، لیکن امام کا حکم ہے کہ جب بھی ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو. عجیب نزاکت ہے، عجیب نزاکت ہے جو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ میں سے کسی کو کچھ دیا کرو تو اس طرح سے دیا کرو، اس طرح سے دیا کرو کہ جب کوئی چیز تم انہیں دے رہے ہو تو دیتے وقت تمہارے ہاتھ نیچے ہوں، دیتے وقت تمہارے ہاتھ نیچے ہوں، اور قبول کرتے وقت ان کے ہاتھ اوپر ہو. میں نے کہا عجیب نزاکت ہے، کاش میں اس بات کو واضح کر سکوں آپ کے سامنے کہ جو امام کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی چیز ماں باپ کی خدمت میں پیش کرو تو اس طرح سے پیش کیا کرو کہ جب وہ شے تم دے رہے ہو تو تمہارے ہاتھ نیچے ہوں، اور جب وہ قبول کر رہے ہو تو ان کے ہاتھ اوپر ہوں. اے آقا، ارے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جب ہم کچھ دینے ہی ہے تو ہاتھ نیچے ہو ہاتھ اوپر ہو، فرق کیا ہے؟ جب 100 روپے فرض کیے دینا ہے، جب 50 روپے ان کو دینا ہے، جب جتنے بھی اس کی استطاعت ہے اولاد کی جب دینا ہے اسے، تب کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ہاتھ نیچے ہے یا ہاتھ اوپر ہے؟ یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا، اس بات کی تاکید کیوں کی؟ تو اب توجہ احساس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دینا 2 طرح کا ہوتا ہے. کوئی محتاج ہمارے سامنے آیا، کوئی فقیر ہمارے سامنے آیا، کوئی مانگنے والا ہمارے سامنے آیا، اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے پھیلایا، اس نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے پھیلایا، ہم نے جیب سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو بھی اسے دینا ہوئے جیب سے نکالے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. ہاتھ اس کا سامنے پھیلا ہوا ہے، ہم نے 20 روپے جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھے، تو اب جو ہم نے 20 روپے اسے دے رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ اوپر ہے. یہ جو 50 روپے ہم اسے دے رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ اوپر ہے، اور اس محتاج کا ہاتھ نیچے ہے، اس فقیر کا ہاتھ نیچے ہے، اس ضرورت مند کا ہاتھ نیچے ہے. یہ کون سا انداز ہے؟ جب کسی فقیر کو دیا جائے، کسی محتاج کو دیا جائے، کسی مانگنے والے کو دیا جائے تو اس وقت دیتے وقت ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، قبول کرتے وقت ان کا ہاتھ نیچے ہوا کرتا ہے. لیکن ایک دینا اور بھی ہے، وہ کون سا؟ جب کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جب کسی حاکم کی بارگاہ میں پہنچے، تو بادشاہوں کے دربار کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ جو بھی دربار میں حاضری دے گا اپنی حیثیت کے مطابق بادشاہ کو نظر پیش کرے گا. یہ ہمیشہ درباروں کا یہ دستور رہا ہے کہ جو دربار میں حاضری دے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق بادشاہ کو نظر پیش کرے گا. تو نظر پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟
جو چیز ہم بطور نظر دینا چاہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں پر رکھی اور بادشاہ کے سامنے اس طرح سے لے کر گئے، اور ہمارے ہاتھوں پر سے بادشاہ نے وہ نظر اٹھا کر قبول کر لی. تو جب ہم نظر کسی بادشاہ کو دیتے ہیں کسی حاکم کی بارگاہ میں، تو اس وقت نظر پیش کرتے وقت ہاتھ ہمارا نیچے ہوتا ہے، اور قبول کرتے وقت بادشاہ اور حاکم کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اسی لیے امام نے تاکید فرمائی ہے کہ اس طرح سے نہ دینا جس طرح سے کسی محتاج کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح سے پیش کرنا کہ جس طرح سے کسی بادشاہ اور حاکم کے دربار میں نظر پیش کی جاتی ہے. اور توجہ رہ جو کرنا چاہتا ہوں، جب کسی بادشاہ حاکم کے دربار میں ہم نظر پیش کرتے ہیں، پوری توجہ، جب بادشاہ اور حاکم کے دربار میں ہم نظر پیش کرتے ہیں تو ہمارا نظر پیش کرنا بادشاہ پہ احسان نہیں ہوتا، وہ ہماری نظر قبول کر لے تو اس کا احسان ہم پر ہوتا ہے. تو جب اولاد ماں باپ کو کچھ دے تو یہ نہ سمجھے دے کر احسان کیا ہے، وہ اولاد کی چیز قبول کر لے تو باپ کا احسان اولاد پر ہو جائے گا. صلوات بھیج دیں مولانا. یہ ہے مرتبہ، یہ ہے شرف، یہ ہے بلندی ماں باپ. ظاہر ہے کہ اس پر عرض کیا جائے تو کافی وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن آپ دیکھیں ایک اور نفسیاتی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. اب چاہے کسی کو اس کا احساس ہو چاہے نہ ہو، چاہے شعوری طور پر ہو یہ بات، چاہے لاشعوری طور پر ہو، چاہے تحت شعور میں، لیکن جب بھی اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تو ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں، دیکھیے بہت ہی لطیف چیز ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پوری توجہ کا طالب ہوں. آپ دیکھیں جب بھی اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو خدمت کرتے وقت چاہے شعوری طور پر چاہے لاشعوری طور پر ذہن کے کسی گوشے میں موت کا تصور ہوتا ہے. بہت لطیف چیز ہے جو پیش کر رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں بلکہ ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ معصومین کے ارشادات اس کی روشنی میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو ذہن میں کہیں نہ کہیں موت کا تصور ہوتا ہے. 80 سال کی بوڑھی ماں ہے، 75 سال کے فرض کیجیے بوڑھا باپ ہے، اولاد خدمت کر رہی ہے، تو اب جو خدمت کر رہی ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور ہوتا ہے کہ بس 5-10 سال اور زندہ ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہو تو نیک اولاد ہوتی ہے، جو اچھی اولاد ہوتی ہے اس کی بات ہے کہ 5-10 سال اور حیات ہے ان کی، لہذا اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہو زیادہ سے زیادہ ہم ان کی خدمت کر لیں، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ جائیں زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر لیں. تو جب اولاد بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن میں موت کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ اپنے بچے کی خدمت کرتے ہیں تو لاکھ وہ بچہ مریض ہی کیوں نہ ہو، لاکھ ڈاکٹروں نے جواب کیوں نہ دے دیا اسے، لیکن ماں جو خدمت کرے گی وہ موت کے تصور کے ساتھ خدمت نہیں کرتی ہے بلکہ زندگی کے تصور کے ساتھ خدمت ہوتی ہے کہ یہ بچہ زندہ رہے گا، یہ جوان ہوگا، یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا. تو ہمیشہ اولاد کی خدمت موت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت زندگی کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو موت اور زندگی میں فرق ہے وہی اولاد کی خدمت میں اور ماں باپ کی خدمت میں فرق ہے. ایک صلوات بھیج دیں تو یہ منزلت، تو یہ شرف اور یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا. آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ میں یہ سب اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہاں کوئی ایسا موجود ہے کہ جو خدمت نہ کرتا ہو، ہرگز ہرگز کوئی تصور نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی موجود ہے، لیکن یہ کہ ایک پیغام ہے جو دینا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی بچے کے ذہن میں ہلکی سی بھی کوتاہی ہو تو آئندہ وہ کوتاہی کا تصور بھی نہ کرے، تصور بھی نہ کرے، کیونکہ جنت کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں انسان کے اگر ماں باپ ناراض ہے. نمازیں پڑھتا جائے ثواب نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ہے.
روزے رکھتا جائے ثواب نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ہیں، حج پر جائے ثواب نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ہیں، عزاداری مجلس و ماتم سب کرتا رہے ثواب نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ہیں، خیر و خیرات کروڑوں کر دیا اور ثواب نہیں ملے گا اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ جب میدان حشر میں پہنچے گا اور جب نام اعمال اسے پیش کیا جائے گا، نام اعمال سادہ ہوگا، ورق پر ورق الٹتا جائے، کچھ لکھا ہی بھی نہیں، کچھ اس پر نہیں لکھا ہوا۔ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ پالنے والی اتنی نمازیں پڑھی تھی وہ کیا ہو گئی، اتنے روزے رکھے تھے وہ کیا ہوئے، اتنی زحمتوں سے میں حج پر گیا تھا وہ کیا ہوا، جو خمس و زکوٰۃ ادا کیا تھا اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو ندائے قدرت آئے گی کیونکہ تم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ماں باپ تم سے ناراض تھے، لہذا ہم نے تمہارے تمام اعمال کو ضبط کر لیا، جس کو اصطلاح میں خبط اعمال کہتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ یاد رکھیں ہمارے بچے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر کسی بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ تو بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جو انسان کی جسمانی تربیت کے ذمہ دار ہیں، جو جسمانی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ تو جو جسمانی تربیت کے ذمہ دار ہیں، نگاہ قدرت میں ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کسی عمل کا ثواب نہیں ہوتا اگر وہ ناراض ہیں۔ تو اہل بیت جو ہماری روحانی تربیت کا وسیلہ ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوگا اگر وہ ناراض ہیں تو ہمیں جنت کیسے مل جائے گی؟ صلوات بھیج دیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ ماں باپ میں اس اللہ کے رحم کی جھلک آ جاتی ہے، اللہ کی رحمانیت کی جھلک آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی ایک صفت کی جھلک جو ہے وہ ماں باپ پہ آ جاتی ہے، لہذا ان کا اتنا مرتبہ ہے۔ تو جو ایک صفت کے مظہر ہوں ان کا اتنا مرتبہ، تو جو محمد و آل محمد ہر الہی صفت کے مظہر ہیں ان کا مرتبہ و شرف کیا ہوگا؟ صلوات بھیجے بر محمد۔ اور یہی اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہلکا سا اشارہ ہو جائے، جو حضرات وسیلے کے منکر ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو وسیلے کا منکر ہے کہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، وسیلے کی کوئی عزت نہیں ہونا چاہیے، وسیلے کی کوئی تعظیم نہیں ہونا چاہیے۔ ارے رسول وسیلہ ہیں مگر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں، لہذا کوئی تعظیم نہیں، کوئی تکریم نہیں۔ تو میں کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ بھی تو وسیلہ ہیں، ماں باپ بھی تو وسیلہ ہیں۔ اگر وسیلے کی کوئی تعظیم نہیں ہو سکتی، اگر وسیلے کی کوئی تکریم نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن مجید ماں باپ کی تعظیم کے لیے کیوں حکم دے رہا ہے؟ ماں باپ کی تعظیم کا حکم و تاکید کہ دیکھو فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے جواب میں تم اف بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو کبھی جھڑک کر بات نہ کرنا، ہمیشہ ذلت سے اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ تو جو ماں باپ جسمانی تربیت کا وسیلہ، ان کی اتنی عظمت ہے، تو جو محمد و آل محمد روحانی تربیت کا وسیلہ ہے ان کی کتنی عظمت ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ ایک صلوات بلند آواز بر محمد۔ اور بس آخری جز ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ شاید کسی مجلس میں عرض بھی کر چکا ہوں لیکن کیونکہ یہاں پر موقع ہے لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس آیت کو سنہ میں کلام قرار دیا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، یہ پوری تفصیل ہے، ایک کے بعد ایک آیت ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت تفصیل سے آیتیں ہیں، ان آیتوں میں گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کرنا ہے، ایک عجیب و غریب پہلو ہے جس کے لیے 2 منٹ لینا ہے آپ حضرات۔ ان تمام آیتوں کا ایک عجیب پہلو ہے کہ جس کو عام طور سے مفسرین، مسلمان مفسرین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ ان تمام آیتوں میں خطاب خود رسول سے ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹ رسول سے کہی جا رہی ہیں۔ عجیب پہلو ہے، عجیب پہلو ہے جو پیش کرنا آپ کے سامنے سے 2-3 منٹ لینا۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں ڈائریکٹ رسول سے کہی جا رہی ہیں۔ اے رسول، اگرچہ حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں، آیات میں تمام مسلمان داخل ہیں مگر خطاب رسول سے ہے۔ کسی بھی عالم سے پوچھیں یا ترجمہ دیکھ لیں اگر قرآن مجید اور جن کو عربی نہیں آتی،
وہ ٹرانسلیشن دیکھیں، سارا ڈائریکٹ جو خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ سے ہو رہا ہے، اے رسول آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ میں نے کہا عجیب پہلو ہے جس کو مسلمان مفسرین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تمام جتنی بھی آیتیں ہیں سب میں رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اے رسول آپ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے، ایسا سلوک کیجئے، ایسا سلوک کیجئے۔ سب جتنا بھی حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے۔ میں مسلمان مفسرین سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ یہ آیتیں نازل کب ہوئی؟ میرا سوال ہے مسلمان مفسرین سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں۔ یوں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہمیشہ سے عالم قرآن، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو آیتوں کا نزول شروع ہوا وہ 40 برس کے سن میں، جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ 40 برس کا سن تھا رسول اللہ کا ظاہری طور پر، تب آیات کا نزول شروع ہوا ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، جب یہ آیتیں جبریل لے کر آئے تو رسول اللہ کا سن کم از کم 40 برس کا رہا ہوگا۔ 40 برس سے زیادہ کو تو ہو سکتا ہے، 40 سے کم کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 برس کے سن میں رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ میں بارگاہ الہیہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، پالنے والے، ارے یہ رسول وہ ہیں کہ شکم مادر میں تھے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، 5 برس کا سن ہے کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں، 40 برس کے سن میں نہ رسول اللہ کے والد حیات ہیں نہ ماں حیات ہیں، اور اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ پالنے والے، کیا معاذ اللہ نزول آیات کے وقت تیرے علم سے یہ بات نکل گئی کہ نہیں میں نے ماں باپ دیے تو تھے مگر واپس لے لیے؟ 40 برس کے سن میں رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ ماں باپ موجود نہیں، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ماں باپ موجود نہیں اور رسول کو حکم کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ پالنے والے، تیری بھی عجیب مصلحتیں ہیں، صاحبان ذوق جملہ ضائع نہیں ہوگا، تیری بھی عجیب مصلحتیں ہیں، تیری بھی عجیب مشیتیں ہیں۔ ارے میدان مباہلہ میں بیٹے موجود نہیں اور رسول کو کہا جا رہا ہے بیٹوں کو لے کر آئیے، یہاں ماں باپ موجود نہیں، اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی بیٹوں سے کوئی اور مراد ہے، یہاں بھی ماں باپ سے کوئی اور مراد ہے۔ ایک صلوات بھیجے اور یاد رکھیں آپ، میں نے کہا بس 2 منٹ، یاد رکھیں آپ کہ میری کیا حیثیت ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اس معمے کو حل نہیں کر سکتا تھا، اس پہلی کو حل نہیں کر سکتا تھا، اس چیزتا کو حل نہیں کر سکتا تھا اگر خود قرآن نے حل نہ پیش کر دیا ہوتا۔ اور حل ہے ان تمام آیتوں کا آخری جز اور آخری ٹکڑا۔ اگر آخری ٹکڑا نہ ہوتا ان آیتوں کا تو دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا کہ ماں باپ موجود نہیں اور رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اگر آخری جز نہ ہوتا، آخری جز کیا ہے؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پالنے والے ان پر اپنا رحم نازل فرما کہ جنہیں نے بچپنے میں آغوش میں لے کر میری تربیت کی، ان پر رحم نازل فرما کہ جنہیں رحم کھا کر، ارے یہی جملے ہیں قرآن کے، جنہیں رحم کھا کر بچپنے میں آغوش میں لے کر میری تربیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آغوش مراد نہیں ہے کہ جو دنیا میں لانے کا وسیلہ تھی، بلکہ وہ آغوش مراد ہے کہ جنہیں قدرت نے تربیت کا وسیلہ بنایا تھا۔ تو اب تاریخ میں دیکھو یہ آغوشیں کون ہیں، تو 2 نام ملیں گے، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک حضرت ابو طالب۔ صلوات بھیج دیں بلند آواز۔
ان کے لیے حکم دیا جا رہا رسول اللہ کو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیجئے، اور یاد رکھیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مراد جناب ابو طالب ہیں، جب مراد فاطمہ بنت اسد ہیں، اور اللہ کی طرف سے پوری توجہ، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ یہاں کہا جا رہا ہے ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، اور سورہ توبہ میں سختی سے منع کیا گیا رسول کو کہ کبھی کسی کافر یا مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا۔ تو اگر یہ کافر و مشرک ہوتے تو ان کے لیے رحم کی دعا کا حکم نہ ہوتا۔ صلوات بھیجیں پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآل محمد۔ یقیناً ماں باپ کی محبت جو اولاد سے ہوتی ہے اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے کو اذیت ہو تو اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تیز بخار ہے انسان کو، دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اولاد کو ہلکی سی حرارت ہو جائے تب ماں باپ کی بے چینی دیکھ لیجیے، تب ان کی تڑپ دیکھ لیجیے، تب ان کی پریشانی دیکھیے۔ تو ماں باپ کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے، نئی اولاد دیکھ سکتی کہ ہلکی سی بھی اذیت اس کی اولاد کو۔ اب نہیں سمجھ میں آتا تاریخ اسلام میں کہ ہمارے آقا حسین پر کون سا وقت پڑ گیا، جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ تپتے ہوئے صحراؤں میں سفر ہو رہا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب آقا نے مکہ چھوڑا ہے، اور کس وقت چھوڑا کہ جب سارے مسلمان عرفات کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے وہی شخصیت کی جس نے 25 پیدل حج کیا ہو، وہ حج کو درمیان سے چھوڑ رہا ہے۔ تصور کی دل کا کیا نہ ہوگا، کتنی تڑپ ہوگی، کتنی بے چینی ہوگی۔ لیکن مصلحت الہیہ یہ ہے کہ یہ حج مکمل نہ ہو، کیونکہ سازش ہی ہو چکی ہے کہ حج ہی کے دوران میں آقا کو شہید کر دیا۔ یاد رکھیے کہ آقا اگر شہید ہو جاتے اس مجمع میں تو دنیا کبھی قاتل کو پہچان نہ پاتی۔ کہا جاتا کہ بھئی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، بدماشوں نے مار دیا امام۔ دنیا نہیں سمجھ پاتی کہ قاتل کون ہے، اور قاتل کے چہرے پر قیامت تک نقاب پڑی رہتی۔ لہذا امام نے حج کو ادھورا چھوڑا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ قاتل ہے کون اور دشمن اسلام ہے کون۔ ہاں، یہی وہ وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہلکا سا ایک تذکرہ ہو جائے ایک شہید کا، کہ جو ابتدا ہے کربلا۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب اسی شہید کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ شہید جو میں تو سمجھتا ہوں مظلومیت میں کربلا والوں سے کچھ بڑھا ہوا ہے۔ وہ کون شہید ہے؟ وہ کوفے میں جناب مسلم ہے جو تنہا اور اکیلے ہیں۔ ہاں، کربلا والوں نے جب بہادری کا مظاہرہ کیا تو سردار امام حسین سرپرست اپنے سامنے موجود تھے، وہ دل بڑھا رہے تھے کہ ہاں جنگ ایسی ہی ہوتی ہے، ہاں تلوار ایسے چلائی جاتی ہے، ہاں کیا کہنا، کیا بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ لیکن جس وقت جناب مسلم کوفے میں بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے تو چاروں طرف سے دشمن ہی دشمن تھے، کوئی دوست موجود۔ اور ایک لحاظ سے مظلومیت اور بڑھی ہوئی تھی آقا کی، وہ اس لحاظ سے کہ جب کربلا میں کوئی مرد مجاہد میدان میں جاتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی پشت سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی پہلو سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے آقا مسلم جو کوفے میں ہیں تو چاروں طرف سے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور ایک سمت کا اضافہ تھا۔ روایت کہتی ہے کہ کوفے کی عورتیں چھتوں پر سے آگ برسا رہی تھی، لیکن کسی طرح سے دشمن گرفتار نہ کر پائے تو ایک گڑھا کھودا جاتا ہے۔ آقا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں،
گڑھے میں پیر پڑتے ہیں، گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، اوپر سے تیروں تلواروں نیزوں کی بارش کرتی ہے، شیر زخمی ہو جاتا ہے، زخمی حالت میں گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لے جائے جاتے ہیں۔ بس 2-3 جملے مسائل۔ پیاس کا عالم ہے، جناب مسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ پہلے انکار کیا گیا، نہیں مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم پیاسے دنیا سے جاؤ۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ وہ ایک کوزے میں پانی لے کر آتا ہے امام کے جناب مسلم کے سامنے۔ جناب مسلم جیسے ہی پانی پینا چاہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی، خون کی دھار سر سے بہ رہی تھی۔ وہ پانی کے اندر خون شامل ہو گیا، آقا نے وہ پانی پھینک دیا، غلام نے دوبارہ وہ جام آب بھر کر دیا، جیسے پینا چاہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دندان مبارک زخمی تھے، وہ دندان مبارک پانی میں گر پڑے، آپ نے پانی پھینک کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں، شاید میں پیاسا دنیا سے جاؤں گا۔ میں خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آقا ارے شکر کیجئے کہ آپ کو پانی نہ ملا، اگر آخری وقت آپ پانی پی لیتے تو شاید میدان حشر میں سکینہ دامن تھام لیتے کہ چچا آپ کو آخری وقت پانی مل گیا، مگر میرا بابا حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا مگر پانی نہ ملا، اور میرا ننھا تھا بھیا علی اصغر بجائے پانی کے 3 بھال کے تیر کا نشانہ بنا۔ ہاں عزاداروں، ادھر جناب مسلم شہید ہو گئے، ادھر آقا حسین انتظار کر رہے ہیں کہ معلوم ہو کہ میرے بھائی کی کیا خبر ہے۔ دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، کہا دیکھو لگتا ہے کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو دیکھا 2 سوار ہیں جو کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لے آؤ، ان کو خبر ہوگی کہ میرا مسلم کس حال میں ان دونوں کو قریب لایا جاتا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول ہم کوفے سے آ رہے ہیں، کیا ہمارے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے تمہارے پاس؟ کہا آقا خبر تو ہے مگر ذرا تنہائی میں چلیے، سب کے سامنے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا نہیں سب کے سامنے بیان کرو، جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ بس جب اجازت ملی تو روایت کہتی ہے انہوں نے اپنے سر سے امامے اتارے اور کہا بس آقا اتنا سن لیجئے، جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو مسلم کی لاش کے پیر میں رسی بندھی اور کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ آقا سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ رقیہ کہاں ہے؟ مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہے؟ رقیہ لائی جاتی ہیں، پہلی مرتبہ آغوش سے سکینہ کو اتارا، رقیہ کو آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر فرماتے ہیں اے بہن میں نے راستے میں گوشوارے خریدے ہیں، لہذا وہ گوشوارے مجھے لا کر دے دو۔ وہ گوشوارے لائے جاتے ہیں، امام اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنانے لگے۔ ارے بچی خانوادہ رسالت کی پلی ہوئی تھی، ایک دم سے گھبرا کر گود سے اتری، کہا چچا میرے بابا کی تو خیر ہے۔ امام پوچھتے ہیں آقا یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا چچا یہ سلوک تو آپ یتیموں سے کیا کرتے ہیں، میرے بابا کی تو خیر ہے۔ اے رقیہ مسلم کوفے میں مارے گئے۔ عزاداروں میں آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں، ارے یتیمہ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیجئے، مگر ذرا سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ یہ بچی جب دیکھ رہی ہے یتیموں سے ایسا سلوک ہوتا ہے، لیکن جب اس کے کانوں میں آواز آئے گی اللہ کو تل الحسین بے کربلا، تو کبھی شبر کے تماچے ہوں گے، کبھی شبر کے تازیانے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر حمیدہ بانو صاحبہ مرحومہ، بنت مجاور حسین صاحب، طاہر حسین صاحب مرحوم، بشر حسین صاحب مرحوم، ابن اظہر حسین صاحب، ان سب کی روحوں کو 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ
عالم المرحومین کے درجات میں اضافہ فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں ان کو جگہ عنایت فرما، اس مختصر سے عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، تجھے واسطہ چہارنا معصومین کا، ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے، پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر نفاق سرنگو رہے، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد ہمارے اعمال و کردار سے راضی نہ ہو جائیں، پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کو ان کے غلام ہو جائیں، ساروں میں شمار فرما۔